کون ہے دیوالی نے جدو اعلان توحید تے اعلان نبوت کیتا تے انہاں آکھیا محمد اسی تینوں کیوں منیے اسی تے آپ رب دے بڑے محبوب ہاں اسی تے آپ رب دے بڑے قریبی ہیں رب تے ساڈے نال پیار ہی بڑا کر دے اللہ فرمائے محبوبہ انہاں دے وچ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اسی اللہ دے محبوب ہاں اسی اللہ دے معاذ اللہ پتر ہاں ادھر یہودی اپنے آپ نو اللہ دا پتر کہہ رہے کدے یحییٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے ادھر عیسائی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ کہہ کے وہ بھی توحید دا انکار کر رہے وہ اللہ دا پتر ثابت کرنے دی کوشش کر رہے ہن ادھر یہودی ادھر عیسائی مدینے نبی آئے تے یہودی تے عیسائی نے مکے وچ مشرک نے مقابلہ میرے نبی دا ہر پاسے انہاں نال جڑے توحید دا انکار کر رہے کچھ اونے جڑے نبیاں تے ماندے مگر توحید دا انکار کر رہے پھر اس ویلے نبی کریم نے توحید دا تصور کی پیش کیتا پڑھیے قرآن بھائی میں یقین ہے تسی بولو گے سبحان اللہ آج تھوڑا عقیدہ توحید تے بیان سنا ہے اور سچی بات ہی بے کہ نوجوان کہہ رہے سن کہ ہورے ساڑھے علماء سنی عقیدہ توحید بیان نہیں کر دے میں کہ انشاءاللہ میں تانوں او عقیدہ توحید بیان کر کے دیواں گا جڑا اصل الحمدللہ نبی پاک دی ذات پاک تو ساڑھے تک پہنچے ہے اللہ نے رجال فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پروردگار نے فرمایا محبوب تسی فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو توحید کی یہ رب نہ پیار کرنا نو ایک مننا اللہ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو یہودی کہندے اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں عیسائی کہندے اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں یہ کری کہ ہر ایمان والا اس بات دا دعوے دار ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اسی اللہ نال شدید محبت کر رہے ہیں اور رب نے انہاں نال مخاطب ہو کے فرمایا محبوب تسی فرماؤ نا اگر تانوں اللہ نال محبت ہے کوئی ثبوت دیو کوئی دلیل دیو کہ تانوں اللہ نال محبت ہے اعلان کی نہ واسطے سی یہودیاں واسطے کیونکہ یہودیاں دا سردار میرے آقا نو کہنے لگا محمد میں نو تیری لوڑ نہیں میں تے آپ رب دے بڑا قریب ہاں رب تے میرا پیار ہی بڑا کردہ میں رب دا پتر ہاں میں رب دا محبوب ہاں معاذ اللہ اس ویلے اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اگر تینوں اللہ نال پیار ہے تے ثبوت دینا کوئی دلیل دے تینوں اللہ نال پیار ہے انہاں کہا دلیل کیے فرمایا جی اللہ نال پیار ہے تے فتبعونی او محمد دی اتباع کرو محمد دی اتباع کرو جنہاں نو اللہ نال پیار ہے بھئی پیار تے رب نال کرنا سی ثبوت کیے فرمایا محمد نہ پیار کرو میرے یار نال پیار کرو میرے یار دی اتباع کرو ایدہ مطلب ہے رنگ کھوکھرا والے ہو او جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے نا او محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ ہے ورنہ توحید نو تے عیسائی بھی مان دے سن پر مسلمان نہیں توحید نو تے یہودی بھی مان دے سن پر مسلمان نہیں مومن نہیں کیوں وہ کملی والے نو نہیں مان رہے کملی والے نو نہیں مان رہے اللہ فرمایا ہن توحید ہے وے کہ اللہ نو بھی منو تے جنو رب منا دے انو بھی منو جنو رب منوانا چاہ رہے دیکھئے نا کہ اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نو بنایا خالق کائنات نے سارے فرشتیاں نو کٹھا کر کے ارشاد فرمایا اس جدول آدم فرمایا آدم نو سجدہ کرو سارے سجدے چتے شیطان اکڑ گیا ہن توحید کی سی اللہ دی مندہ اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کرو تے نہیں کیتا فرمایا کیوں نہیں کردہ انہیں اپنی دلیل کی دیتی سجدہ نہ کر دی کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا یا اللہ انہوں میرے سامنے بنایا ہی میں نو اگ نال بنایا انہوں مٹی نال بنایا اگ مٹی نالو افضل ہو دی ہے کیونکہ اگ بلندی وال جاندی ہے مٹی نیچے والا دی ہے تے میں بلندی والا میں اتنا لو چنگا انہیں آکھیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں نو اگ نال انہوں مٹی نال بنایا میں انہوں سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا تو سجدہ نہیں کرنا کہہ لگا نہیں کرنا یا اللہ تیرے آنکھیں بھی نہیں کرنا چاہی دا تے اسی کہ رب نو کہندہ اصل مسلمان تے تو ہیں کہ رب بھی کبھے کہ میں میرے علاوہ کسی نو سجدہ کر غیر نو سجدہ کرتے نہ کرے رب نو تے چاہی دا سی ادھنا بڑا پیار کردہ کہ بکھو میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ ہی نہیں کردہ اے اللہ نو اینا مانا دائے اینا مانا دائے اینا مانا دائے کہ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ ہی نہیں کر رہا
پر رب نے کی فرمایا فخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اللہ فرما نکل جا میری بارگاہ چوں، نکل جا میری بارگاہ چوں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تو لعنتی ہو گئے ہیں. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا تو میری تے مینوں تے منیا پر میری نہیں منی، جنوں میں منوانا چاہیا تو انہوں نہیں منیا. اللہ فرمایا نکل جا. یہ دا مطلب ہے توحید صرف لا الہ الا اللہ نہیں، وہ جڑا اگلا جملہ ہے نا محمد رسول اللہ، وہ بھی توحید ہے، وہ بھی توحید ہے. کملی والے دی ذات نو نہ منی ہے کہ رب لا الہ الا اللہ دے منن والے نو بھی اپنا نہیں بنادا. ہن گرامی قدر حضرات، رب چاہتا ہے نبی نو منیا جائے، تے نبی چاہتے نے ساڈے رب نو منیا جائے. اب دیکھو نا کتنا پیار ہے تے رب دے محبوب دا. اللہ کہندا میرے یار نو منو، نبی کہندا میرے رب نو منو. اللہ یار دے ڈنکے بجا رہے تے کملی والے رب دے نام دے ڈنکے بجا رہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری تے جا رہے تے آپ دے ہاتھ دا آسا مبارک، آپ دا کوڑا زمین تے ڈگ پیا. آپ گھوڑے تو اتر کے آپ اپنے کوڑا مبارک اٹھایا تو دوبارہ گھوڑے تے بیٹھ گئے. اس ویکھن والے عرض کی حضور جی کوڑا زمین پہ ڈگ پیا، کسی نو کہہ دے کہ میرا کوڑا پکڑا دے، خود اترے ہو کوڑا پکڑ کے پھر بیٹھے ہو، کسی نو کیوں نہیں آکھیا؟ اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک توحید دا نقطہ بیان کیتا. فرما دے میرے کملی والے کے دن میں نو فرمایا سی ابو بکر زندگی چکدے کسی کو کچھ نہ منگی، جدو منگی اپنے رب کو لے منگی. آئی توحید. کسی انسان کو لو کدے کچھ نہ منگی، جدو منگت دی لوڑ پوے اپنے رب کو لو منگی. آ توحید دا درس میرے نبی نے عطا کیتا. گرامی قدر میں جڑی وضاحت دینا چاہ رہا سا قل هو اللہ احد، فرمایا محبوب تسی کہہ دیو اللہ ایک ہے. قرآن مجید اچھے اللہ بار بار کیوں کہہ رہے قل محبوب تسی بولو؟ وہ دی وجہ بے شمار وجہ نے میں ایک عرض کر لگا عقیدت توحید دے حوالے نہ. رب نے فرمایا اے میرے ماہیا تو بول کے اللہ ایک کے، یا اللہ تو کیوں نہیں بولتا؟ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ فرماتا میں ڈائریکٹ بندیاں نہ گل نہیں کردا، میں گل کرنی ہوے بندیاں نہ تے تین طریقے قرآن نے کی بیان کیتے. فرمایا ما کان لبشر، ما کان لبشر، فرمایا رب کسے بشر نہ گل نہیں کردا الا وحیا، یا تے وحی دے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے دے پیچھے، او یرسل رسولا، یا کوئی رسول کوئی پیغام بر بھیج کے. اللہ فرمایا میں ڈائریکٹ نہیں گلدا، میرے گل کرن دے بندیاں نہ تین طریقے قرآن نے بیان کیتے. یا وحی الہی، یا پردے دے پیچھے جو میں موسیٰ علیہ السلام نہ گل کی تھی، او یرسل رسولا، یا کوئی پیغام دینے والا جو میں جبریل بھیجیا. فرمایا آئی ذریعے نے کہ میں انسانہ نال خطاب کرنا، یہ دا مطلب رب ڈائریکٹ بندے نہ گل نہیں کردا. یا اللہ کی میں کرنا ہے؟ فرمایا بچ محمد پا لینا. یا اللہ کیوں؟ آج تے دسنا چاہنا کہ میں گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کردا، محمد پا لینا. تساں بھی رب نہ گل کرنی ہوئے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے، بچ محمد پا کے آیا. آئی توحید قل هو اللہ احد دا مقصد. وہ آجری پہ بکریاں چارے کلو عالم دین گزرے تھے، انہاں آکھیا ساری زندگی بکریاں چاردہ رہے ہیں، کوئی رب دی پہچان بھی کی تھی. انہاں آکھیا ہاں میں نے پتا میرا رب ایک ہوئی ہے. انہاں آکھیا تیرے کل کی دلیل ہے کہ رب ایک ہوئی ہے؟ تے توحید تے دلیل کی. اس آجڑی نے آکھیا آ جڑا میرا بکریاں دا ریوڑ ہے نا، آ جڑا اجڑ ہے رب دی توحید دی دلیل ہے. آکھیا کیویں؟ کہنے لگا جے میں ہی نہ ہوواں تے آ ویکھ ایک بکری ادھر جاندی ہے تے جے اے دور چلی گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. ادھر پیچھے بگیاڑ لگ جائے کہ میں دوڑ کے جا کے اس بکری نو گھیر کے پھر ریوڑ چلے کے آنا، ادھروں لے کے آنا دوسری بکری دوڑ جاندی ہے، میں انہوں لے جانا، انہوں لیا کے ریوڑ تے اجڑ چ شامل کرنا، تیسری دوڑ جاندی ہے تے میں انہوں لے جانا. فرما کہنے لگا میں صبح شروع ہونا تے شام تک انہاں نو کٹھا ہی کردا رہنا، تے جے میں ہی نہ ہوواں تے انہاں نو کوئی بھیڑیا کوئی بگیاڑ کوئی شیر کھا جائے. اے دا مطلب ہے میں ہاں تے ریوڑ ہے، میں نہیں تے ریوڑ نہیں. انہیں آکھیا آئی توحید تے مینوں ایتھے ہی سبق مل گیا کہ دا مطلب ہے میں نہ ہوواں تے اجڑ بکریاں دا نہیں چردا، تے جے رب ہی نہ ہووے تے ایڈی وقتی کائنات کیویں پہ چلدی ہے. انہیں آکھیا آ ریوڑ ہی میرا رب دی توحید دی دلیل ہے. مائی پہ چرخہ کتے تے کولو کوئی اللہ والا گزریا، انہیں آکھیا مائی جی چرخہ کتے آ کے کوئی رب نو بھی کوئی سمجھیا، کوئی رب دی توحید نو بھی کوئی سمجھیا. مائی کہنے لگی ہاں آ میرے چرخے نہیں مینوں رب سمجھا دیتا. آکھیا مائی جی کیویں؟
کہنے لگی کہ رب ایکو ہی ہے، میں نے چرخہ چلا کے پتہ چلیا۔ آکھیا کہ میں مائی جی، مائی کہنے لگی اب ویکھنا میں کلی چرخہ چلانی ہاں تے سیدھا چلانی ہاں تے جے کوئی اور چرخہ چلان والی دوسرے پاسے بہ جائے تے او آکھے میں چرخے نو الٹا چلانا ہے، میں آکھا میں سیدھا چلانا ہے تے چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ چرخہ ایک چلاوے تے ٹھیک چلدا، دو چلاواں تے رولے بن جاندے نے۔ مائی کہنے لگی آ رب دے ہون دی دلیل ہے تے واحد ہون دی دلیل ہے کہ آ ویکھ میں چرخہ چلا رہی ہوں تے آ جڑا زمین تے آسمان دا چرخہ پہ چلدا ہے نا، اے سورج اپنی جگہ آ رہا، چند اپنی جگہ آ رہا، کدے چند دن نہیں آیا تے سورج رات نو نہیں آیا۔ آ جڑا چرخہ کائنات اپنے آپ ہی ٹھیک چلدا ہے نا، یہ دا مطلب ہے چلان والی کوئی ذات ہے۔ چرخے نہیں تو ہی سمجھا دیتی۔ آ جڑی کائنات پہ چل دی ہے نا، بڑا قرآن اللہ نے توحید تے آئی ساری چیزاں بیان کی دیا۔ سنو قرآن، اللہ نے رشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ فرمایا برکت والی او ذات جنہیں آسمان بنائے، پھر آسمان وچ برج بنائے، فرمایا پھر انہیں چن بنایا، سورج بنایا۔ یہ دا مطلب ہے کہ آج جڑیاں کائنات دیاں سامنے چیزاں نظری آ رہی ہیں، اس ساریاں دلیل نے کہ کوئی رب ہے، کوئی رب ہے جڑا اس سارے لیل و نہار دے نظام نو چلا رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قل هو اللہ احد وچ توحید کیویں میں اے معراج شریف دا مہینہ نا، آدم آئے تے آپ نے فرمایا میرے پترو اللہ ایک ہوئی ہے۔ ابو جی تو ہانو کی نہ دسے، فرمایا جبریل وحی لے کے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ فرمایا جبریل وحی لے کے آئے، انہیں دسیا رب ایک ہوئی ہے۔ ابراہیم آئے، فرمایا با الہکم الہ واحد، میرا تے تہاڈا رب ایک ہوئی ہے۔ قوم نے پوچھا تے پترہ نے پوچھا ابو جی تو ہنو کی نے دسے، فرمایا جبریل وحی لے کے آئے۔ داؤد آئے، انہاں فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے۔ پوچھا کنے دسیا، فرمایا جبریل وحی لے کے آئے، جبریل نے دسیا۔ حضرت موسیٰ آئے، فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے۔ پوچھا کنے دسیا، اچھا جبریل نے دسیا وحی لے کے آئے۔ عیسیٰ آئے، فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے۔ کنے دسیا، اچھا جبریل نے دسیا۔ 1,23,999 کم و بیش نبیاں نے آکھا اللہ ایک ہوئی ہے۔ قوم نے جدو پوچھا کنے دسیا، آکھا جبریل نے۔ پر جدو آئی نا معراج دی رات تے جبریل سدرت ہی رک گیا۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا، عرض کی تھی پر سڑ جاندے نے۔ فرمایا تیرے آنکھیں سارے نبی آکھے رب ایک ہوئی ہے، تو رب ویکھیا ہے؟ کہنے لگا تیری زلف دے کنڈلاں دی قسم ویکھیا میں بھی کوئی نہیں، میں بھی نہیں ویکھیا۔ او سوراخ جو اللہ دی وحی دی آواز ہوندی ہے، جو میں آواز سن کے نبیاں تک پہنچاندا رہیا۔ نوجوان جدو کملی والے معراج کر کے واپس آئے، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دی اللہ ایک ہوئی ہے۔ کملی والے فرعون دیاں چٹیاں تے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے۔ قوم نے پوچھا کنے دسیا جے، فرمایا دسیا کسے نہیں، ویکھ کے آیا ایک ہوئی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی بھی رب دی وحدانیت دی دلیل سن، پر نبیاں دی دلیل سنی دلیل میرے نبی دی ویکھی دلیل ہے۔ رنگ کھکھرا معلوم ہے تنوں آسان کر کے اے عدالت کوئی مقدمہ ہوئے تے 5 گواہ ہون۔ جج صاحب پہلے گواہ نو بلا کے پوچھن کہ تو راتی یہ واقعہ ہویا تے ویکھیا ہے؟ وہ پہلا گواہ کہ نہیں جی میں اے نوجوان کو سنے، انہوں نے بلا کے پوچھا جائے تساں یہ واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ نہیں میں افضل قادری صاحب کو سنے۔ انہوں نے بلا کے پوچھا جاوے کہ تساں یہ واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ نہیں میں ایسے نوجوان کو سنے۔ یہ چوتھے گواہ نو بلا کے پوچھا جائے تساں واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ میں ویکھیا نہیں، میں آسی صاحب کو سنے ہیں، ہن میں ہواں آخری گواہ۔ تے جج میں نے پوچھے آسی صاحب تساں یہ واقعہ ویکھیا ہے؟
تے جے میں بھی آکھ دیواں میں ویکھیا نہیں میں سنیا ہی ہے تے سارے جھوٹے تے جے آخری گواہ کہہ دے بھی میں ویکھیا ہے تے سارے سچے کملی والے تیرے آن تو صدقے جاواں تو رب نو کی ویکھ کے آیا سارے نبی سچے ثابت کر نبیاں دی سونی گواہی محمد دی ویکھی گواہی ویکھ کے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ فرمایا میں ویکھ کے آیا تے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھ کے آیا تو کملی والے آقا علیہ السلام دی گواہی ویکھی گواہی ہے اس واسطے سب تو معتبر گواہی میرے نبی دی ہے میری ملت نوجوانوں توحید تے سب تو معتبر گواہی میرے محبوب دی ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ هو الذی ارسل رسولہ فرمایا او ذات ویکھو نا اللہ پہچان کی کروا رہا هو الذی او وے کون ارسل رسولہ جن نے رسول بھیجے ایدہ مطلب ہے کہ رب دی گواہی معتبر ترین کملی والا تے کملی والے دیاں گواہیاں دا رب پیا دے دے فرمایا آو رسول جے رب اوے جنہیں رسول بھیجے لیظہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ اگر ایدی وضاحت دیما مزید وقت درکارے آئیے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے بار 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 توحید بیان کی تھی سانو ایمان والے نو حکم ہے کہ اگر تیری جتی دا تسمہ بھی گواچ جائے نا تو وہ بھی اپنے رب کو مانگ یاد رکھو میری ملت نوجوانوں خالص ترین توحید ہے کہ انسان نو کچھ بھی منگنا ہوئے تے وہ اپنے رب کو منگے او دا فوراً رجوع اپنے مالک دی وارگاہ وال ہو جائے دیکھو قرآن مجید وچ نبیاں نے دعاواں کیتیاں نا حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تے آکھیا ربنا اغفر لی پہلا لفظ کیے ربنا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات پہلا لفظ کیے رب آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پہلا لفظ کیے رب ادا مطلب ہے نبی سارے رب 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 جڑیاں قرآن چ نبیاں دیاں دعاواں نبیاں دسیا تینوں جیڑی بھی لوڑ پوے اپنے رب وال رجوع کر لے انہوں توحید کہہ دے انسان اپنے رب تو علاوہ کسی ہور تے امید لگاوے او دے رب تو برداشت نہیں ہوتا رب فرماتا بندیا پیدا تینوں میں کراں تے امید تو لوگاں نہ لگاویں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا آپ نے دو قیدیاں نو فرمایا کہ ایک نو فرما تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی تے ایک نو فرما تو آزاد ہوئے گا وہ جنہوں پھانسی دی سزا والو آکھیا انہوں واقعی پھانسی دی سزا ہو گئی تے جنہوں آزادی والو آکھیا واقعی آزاد ہو گیا وہ جڑا آزاد ہویا وہ حضرت یوسف نو ملن آیا کہنے لگا میں نو بچا لیا جے تے میرے لائق کو کم ہوئے تے دسیا جے توجہ میرے وال بھائی میرے لائق کو کم ہوئے تے دسیا جے اللہ دے نبی نے فرمایا انج کری جدو بادشاہ دے کول جاویں تے بادشاہ نو کہیں تیری جیل چ قیدی ہے تے او قیدی بے گناہ تے انہوں 7 سال گزر گئے نے تیری جیل چ انہوں آزاد کر دے یعنی کہ نبی نے غیر نو آکھیا کہ بادشاہ نو سفارش کری میں نو آزاد کر دے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا کہ نبی میرا تے سفارشاں ادیاں کروا رہے ہیں اللہ فرمایا نا اللہ نے او دے ذہن چو گالی بلا دیتی انہوں 5 سال یوسف یاد ہی نہ آئے میری ملت دے نوجوانوں 12 سال حضرت یوسف نے جیل وچ رہنا پیا کیوں اپنے رب والے چھوڑ کے تے غیر والے رجوع کیتا اللہ نے گالی بلا دیتی 12 سال اللہ دے نبی نو جیل بھگتنی پئی کیوں غیر والے رجوع کیتا ایک لمحے واسطے کہ رب دی غیرت نے برداشت نہ کیتا رب دی غیرت برداشت نہیں کر دی وہ فرماتا خالق تیرا مہما رازق تیرا مہما معبود تیرا مہما اللہ فرماتا تو لوگاں وال توجہ کیوں کرے تیرا جدو کسی چیز دا منگل دا دل کرے اللہ فرماتا میں رب وال رجوع کر میری بارگاہ والے آ گرامی قدر حضرات رب چاہتا میرا بندہ جدو کو جو منگنا پوے اپنے رب کو منگے انبیاء کرام علیہ السلام جدو دعا دی لوڑ پئی اپنے رب دی بارگاہ چ جھوکے اللہ نے رب العزت نے نبیوں نے صرف اس واسطے بھیجیا کہ جاؤ میرے بندیاں نو میری پہچان کرا کے آؤ نبی آندے رہے پہچان کرائی دیکھو نا ابراہیم نے رب دی پہچان کرائی پر ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نمرود خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا نمرود خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا موسیٰ توحید اعلان کر رہے تے آپ دے سامنے فرعون خدائی دا دعویٰ کر رہے تے انہاں کہ انا ربکم الاعلی میں وڈا رباں پرواہ مدینے دے تاج دارا تو رب دی ایسی پہچان کرائی ان کو خدائی دا دعویٰ کر دے نہیں جے کر لبے تو انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے کیونکہ میرے نبی نے ایڈی سونی پہچان کرائی میں ایک اور گل نوجوان اگر بیٹھ جاؤ تو مہربانی ہے بھائی
جڑے بہت رولا پاندے سن بچوں چلے گئے آپ کیونکہ انہاں دی سمجھ چ گل آن والی نہیں انہاں نے دیہڑی شاڑی لا لی ذرا حساب کتاب کرن ٹور گئے توجہ بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی امت تے کوئی شک نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی وہ دی وجہ کی ہے میرے نبی نے رب دی پہچان یہ ڈسونی کرا دیتی میں تے تسی جڑے بیٹھے تے عقیدت توحید بیان ہو رہے ہیں اس سانو رب دی پہچان کنے کرائی کملی والے کرائی نا ان کو ہے جڑا خدائی دا دعویٰ کرے نہیں کردا کیوں پہچان مصطفیٰ نے کرا دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی ہاں دو چیزاں دا حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کام میں کہ میرے بعد میری امت یہ دو کم کرے گی ایک کی فرمایا دنیا دی محبت تو دوسرا فرمایا انہاں نو وہن موت دا خوف فرمایا مرن تو ڈر جائے گی تو ایک فرما دنیا دار ہو جائے گی تو میری ملت نوجوانوں یہ تے پکی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہن شرک نہیں کر سکتی مگر او جڑا خدشہ میرے نبی نے ظاہر کیتا او دے ول سانو زیادہ توجہ دی ضرورت ہے کہ اسی دنیا دار نہ ہو جائیے تے وہن او جڑا ایمان والے دا سی نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دو او جڑا فاقہ کش کدے موت نہیں سی نہ ڈردا میرے نبی نے فرمایا تینوں کدھر موت دا خوف نہ لگ جائے کہ میں کدھر مرنا جاواں او جڑا جہاد دا او جڑا اللہ دے دین واسطے مرن دا شوق سی ایمان والے وچ کدھر او نہ نکل جائے گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دا آخری ویلا آیا تو شیطان آ گیا تے آ کے کہنے لگا کہ اے امام راضی تو فلسفے دا اتنا بڑا استاد ہے دس خدا نو کیڑی دلیل نال ایک مننا ہے وہ امام راضی جڑا فلسفے دا استاد آپ نے اس ویلے آخری ویلے فرمایا کہ میں اپنے رب نو قرآن دی فلانی آیت دی دلیل نال ماننا شیطان اسی جڑا فرشتیاں نو پڑھاندا رہیا اس ظالم نے او دلیل رد کر دیتی حضرت امام راضی نے دوسری دلیل دیتی شیطان نے او بھی رد کر دیتی تیسری دلیل دیتی شیطان نے او بھی رد کر دیتی حتیٰ کہ امام راضی نے شیطان نو 310 دلیلاں دیتیاں خدا دے واحد ومن تے شیطان نے ساری رد کر دیتیاں آخری ویلا تے توحید اتے آپ کو دلیل نہ دیتی جاوے تو ادھر آپ دے مرشد کامل اثر دی نماز دا وضو تے کر دے اس طرح کر کے لوٹا پکڑیا تے لوٹا ایک اس طرح ماریا تے اپنے آستانے تو پکار کے فرماندے نے راضی کیوں ظالم نو دلیلاں دینا ہے انہوں کہہ میں اپنے رب نو دلیلاں نہیں ماندا میں اپنے رب نو دل نال ماننا میں دلیل نہیں میں اپنے رب نو دل نال ماننا آ جڑے اسی توحید والے بیٹھے اللہ دی وحدانیت یقین رکھن والے اسی رب نو دلیل نال بھی ماننے ہاں تے رب نو بغیر دلیل دے بھی ایک ہی ماننے ہاں کیوں سانو کملی والے دسیا کہ رب ایک ہے سانو کملی والے دسیا ہے اسی کملی والے پیچھے رب کے پیچھے لگے کیونکہ میں تے مجدد ہی ہاں میرا تے او ایمان ہے جڑا میرے مجدد پاک دا ایمان ہے حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ربا میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے اس واسطے نہیں ماندا کہ زمین بنائی اس واسطے نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب آواز ہے مینوں کیوں ماننا ہے فرمایا او خدائے محمد است میں تے تینوں اس واسطے خدا ماننا تو میرے محمد دا خدا ہے آج توحید دا مرکزی نقطہ اسی رب نو اس واسطے ماننے کہ ساڈے محمد دا خدا ہے تے قرآن بھی قرآن وچ رب کی کہندا ہے فلا وربک کملی والا مینوں تیرے رب دی قسم ہے میرے جملے تے غور کرو رب فرماندا مینوں تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی رب تے آدم دا بھی ہے ابراہیم دا بھی ہے میرا بھی ہے تیرا بھی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اور رب العالمین ہے اور رب العالمین ہے وہ تے سارے عالمین دا رب ہے پھر انہیں کملی والے نے کوئی آکھیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے یا اللہ رب سارے دا ہے وہ تو آواز آبے کہ میں ہے تے رب سارے دا پر سارے دا رب بن کے مینوں او ناز نہیں آیا جڑا محمد دا رب بن کے ناز آیا ہے کیونکہ عالم ازل چجدو اللہ نے روحاں نو کٹھیا کر کے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں اس ویلے نہ آدم دی روح بولی نہ ابراہیم دی روح بولی نہ موسیٰ دی روح بولی نہ عیسیٰ دی روح بولی اس ویلے روح محمد بولی تے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے کملی والے دی روح کو سن کے سارے نبیاں تے ساریاں امتاں نے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ فرماتا مینوں سب تو پہلے رب منیا بھی محمد نے سی میں رب سارے تو پہلے بنیا بھی محمد دا سا تے مینوں قسم بھی تیرے رب دی
آج توحید کی اللہ چاہتا ہے مینوں محمد دا رب سمجھ کے منو، مینوں محمد دا رب سمجھ کے منو، اور آسان کر دے وہاں میں اگر یہ تقریر الحمدللہ کردہ رہا ترنم بھی مینوں آندا شعر بھی بڑے آندے نے پر اج موضوع ایسا ہے میری ملت دے نوجوانوں لوگاں نے پتھراں دے خدا بنا کے پوج لے لوگاں درختاں دے خدا بنا کے پوج لے میں کتاباں وچ پڑھیا کہ جدو عرب دے لوگ اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا تے مٹھائی کھان واسطے گھروں لے کے جاندے سن مٹھائی سفر عبادت نو دل کرنا نا تے اس مٹھائی دا چھوٹا جا بت بنا کے سامنے رکھنا انہوں سجدہ کرنا تے جدو لے کے ٹرنا تھوڑی دیر بعد بھوک لگنی تے اسے مٹھائی دا خدا جڑا بنایا سی نا انہوں کھا جانا یعنی کہ انہوں توحید دا تصور کوئی نہیں معبود دا تصور کی کہ جڑا سامنے ہوئے نا سامنے آگ درخت پتھر بت جڑا سامنے بصری جڑی اکھانا چیز نظر آوے انہوں خدا مان دے سن پر جدو آئی نا کملی والے دیواری انہاں کہا تیرا رب کتھے وے ساڑھا تے سامنے وے تیرا کتھے وے لے آنا ہوئی سامنے تے وکھانا میرے نبی انج کر کے آکھا ایک کہندے نے رب ویکھنا ہے تے ربا سامنے آنا اللہ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار فرمایا منوں کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکدی میں سارے نو ویکھنا تے آکھیا جے تینوں ویکھنا ہوئے فرمایا مر رآنی فقد را الحق فرمایا محمد نو ویکھ لو سمجھ لو خدا نو ویکھ لے آئے کہ جڑا بن کے آیا وہ ایڈا سونا جنہیں بنایا وہ کنا کو سونا ہوئے گا میرے نبی نے چند توڑیا سورج موڑیا درخت توڑے پتھرہ تو کلمے پڑھائے وہ یار عیسیٰ نے تے صرف مردے زندہ کیتے تے قوم نے آکھیا رب دا پتر ہے تے کملی والے تے مردے زندہ کر دیتے پتھر کلمے پڑھا لے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیندہ کہ محمد بھی ہو رہے اللہ دا پتر ہے اللہ فرمایا سونیا تو انہوں نے کہہ دے نہیں انما انا بشر مثلکم میں تے توہاڈے ورگیاں ابو جال سمجھا ہو رہے واقعی میرے ورگے اللہ فرمایا ظالماں اپنے ورگا کھاندہ پیندہ وے کہ اپنے ورگا کہہ دیتے ہی کدے نو عرشاں تے خدا نال ملاقات کردہ بھی ویکھیا کر تو گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ وچ میں آخر تے دعا کرنا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے